نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن کی کلاس میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 26 کا خلاصہ کریں گے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پارہ نمبر 25 کا خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 26 کا خلاصہ کریں گے۔ تو چلیں اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا استغفار بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے استغفار بھی کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور چونکہ یہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، مبارک دن چل رہے ہیں، ان ساری دنوں میں اور راتوں میں اہتمام کے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اسی پہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں آپ اپنی مجلس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ تو پارہ نمبر 26 جو ہے اس کا نام ہے حامیم۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی جو صورت آتی ہے وہ ہے سورہ الاحقاف۔ تو احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹھیلوں کو، تو ریت کے ٹھیلوں کو احقاف کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹھیلوں کے پاس آباد تھی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام احقاف رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے صورت کا نام ایسے رکھا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے وہ ہے توحید خداوندی پر دلائل اور نقلیہ اور عقلیہ۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہاں عقید توحید کو دلائل کی 3 قسموں کے ساتھ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقید شرک کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو دلیل عقلی ہے اور نہ ہی دلیل نقلیہ ہے۔ میں سے کوئی دلیل ہے تو عقید توحید خداوندی کو خداوند کو ثابت ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں اس صورت میں سب سے پہلی جو چیز نازل کی ہے وہ ہے توحید کے بارے میں، اور اللہ نے اس کو 3 دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے اور پروف کیا ہے بیسیکلی۔ جبکہ مشرکین کفار و مشرکین کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں نہ تو وہ عقل کے اعتبار سے سمجھنے لائق، نہ دنیاوی اعتبار سے وہ قابل قبول ہوتے ہیں، اور نہ وہ اللہ کی توحید کے کمپیریزن میں ایک بھی دلیل صحیح سے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ تو عقید توحید تو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ جو عقل میں سمجھ میں آنے والی دلیل ہے۔ آپ ان سے فرمائیں کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اللہ نے ان سے سوال کیا کہ عقل کے اعتبار سے کہ تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا ان میں سے کسی نے دنیا میں کوئی چیز پیدا کی ہے نا، جو زمین، آسمان، پہاڑ، جھاڑ، ان ساری چیزوں میں سے کسی نے کوئی چیز کو پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ دلیل نقلی جو آپ سمجھے آسمانی کتاب سے، یعنی کہ دوسری کتابوں نے بھی اللہ کی توحید کی تسلیم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں اس میں ارشاد ہوا تھا۔ تو یہاں پہ دلیل نقلی آسمانی کتاب سے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارے اس دعوے پر اگر اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس لاؤ۔ دلیل نقلی پیغمبر کی زبان سے او آثارۃ من علم، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو
تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے یہ مخاطب کر رہا ہے کہ جن باتوں کی تم کو دلائل پیش کرتے ہو، کیا تم جو کہہ رہے ہو یہ کسی پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہے یا کسی نبی نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے؟ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر اس کو پروف کرو۔ ان کفار و مشرکین سے اللہ مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد کی گئی ہے وہ ہے قرآن کریم کی حقانیت کی، کتنی حق والی کتاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کفر کفار و مشرکین کا الزام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑا لیا ہے، یعنی کہ آپ کا کلام ہے، معاذ اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام نہیں ہے۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑا لیا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بھی نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ بالفرض میں نے یہ اپنی طرف سے گھڑایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو تو اللہ نے اتنا بلند مرتبوں پر فائز کیا، آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جھوٹی چیزوں کو منسوخ کرتا ہے نا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں فیک بہت سارے لوگ نبی ہونے کا کلیم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے بعد بھی، اور معاذ اللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، تو یہ سارے جھوٹے ہیں نا۔ تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا ایسے شخصوں کو، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جب یہ کفار و مشرکین ایسے سوالات اور ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگایا کرتے تھے تو اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہاں پر قرآن کتنا حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گیا ہوا کلام ہے، اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اہل کتاب قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب سے مراد ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھا نصرانی اور یہودی ہے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں اتری تھی، یہودیوں پر تورات اور عیسائیوں پر انجیل۔ ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ اس آیت میں ایک تو پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ حضرات عبداللہ بن سلام، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ عنہما قرآن کریم پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو موجود مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے ان کے نام ہے غالباً، اور گواہی دیں گے کہ اسی جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی۔ مشرکین کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر بھی ایمان لا کر تم پر سبقت لے جا رہے ہیں اور تم غرور و تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ تو ان میں سے جن کو پرانی آسمانی کتابیں جو تھی تورات انجیل، ان کا جن کو سچا علم تھا نا حقیقی معنی میں، انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کو قبول کر لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ جو کلام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتارا جاتا تھا قرآن مجید بھی اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اہل ایمان والے ہیں جو اہل کتاب والے تھے
اور پھر انہوں نے مطالعہ کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو پھر وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے حقوق الوالدین۔ والدین کے حقوق کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا۔ یہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اسلام لے آتے ہیں اور اولاد کفر پر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اسلام قبول کر لیتی ہے مگر والدین کفر پر قرار رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنی مسلمان اولاد پر تشدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں، وہ ایمان لے آئے ہوں یا ایمان نہیں لے آئے ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کریں، جیسے کہ وہ دین اسلام پر چلنے سے اگر آپ کو روکتے ہیں تو پھر ان کی یہاں پر بات ماننا جو ہے وہ نہیں ماننا، اطاعت نہیں کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ہر بات کو ماننا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھنا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ پھر اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے آیت نمبر 15 میں، وہ ہے شان صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان عمل صالحا ترضاه۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، میں ایسی نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ میرے والدین کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو اپنی جو ہے دعاؤں میں شامل کریں۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں موجود ہے۔ اگلی چیز جو ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے قوم عاد کو توحید کی طرف دعوت جو دی گئی تھی، اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ توحید اسلام کی بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے نا، توحید سب سے امپورٹنٹ ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہی اللہ کو معبود ماننا، ایک ہی اللہ کو عبادت کے لائق ماننا، تو یہ توحید ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ توحید جو ہے وہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان متفق علیہ رہا ہے، یعنی کہ سیم رہا ہے نا، سارے نبی اسی بات کو لے کر آئے تھے۔ اور پھر قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ ہمیشہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں، جو پھر نبیوں کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں کو، ساری کی ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔
پھر اگلی چیز جو ہے جو یہاں پہ ارشاد کیا گیا وہ ہے جنات کا اسلام قبول کرنا. تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو احکام قرآن مجید میں فرما رہے ہوتے ہیں یہ انسانوں اور جنات دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اسی طریقے سے جنات کے بھی ہے نا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو جو احکام نازل کیے وہ ان کے لیے بھی اپلیکیبل ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائمز. تو جنات نے بھی دین اسلام کو قبول کیا. تو یہاں پہ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لاتے ہوئے مقام نخلیہ پر فجر کی نماز کی ادائیگی میں تلاوت فرما رہے تھے. جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. وہ ایک دوسرے کو خاموش کر کے قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے. اسلام بھی قبول کر لیا اور اپنی قوم کے لیے داعی بھی بنے. پھر وقتاً فوقتاً کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے رہتے. تو ان جنات نے جب قرآن کی تلاوت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ رک گئے اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یعنی کہ دین اسلام کو قبول کیا. اس کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس کے بعد امام الانبیاء کو صبر کی تلقین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے. آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اصبر کما صبر اول العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. گزشتہ آیت میں تھا کہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا. اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی. ہم نے طائف کا واقعہ دیکھا نا. ہم بار بار سنتے ہوتے ہیں کہ طائف میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی نا بہت تکلیفیں دی گئیں. تو یہاں پہ اس کا دوبارہ ارشاد اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح دوسرے پیغمبر یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان پیغمبروں نے بھی صبر کیا تھا. اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہے. اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد ہے جو اگلا سورہ جو ارشاد ہے وہ ہے سورۃ محمد. اس بارے میں سورہ محمد بھی ہے. تو اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد جو نام ہے لیا گیا ہے اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ محمد رکھ دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے کفار اور مومنین کے نتائج کی. کفار کا کیا نتیجہ ہوگا اور مومنین کا کیا نتیجہ ہوگا. آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. کافروں نے 2 کام کیے ہیں. پہلا انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا ہے. دوسرا دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائیں نیک عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو دل و جان سے مانا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے احوال اور دلوں کی بھی اصلاح فرما دی. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین اسلام پر چلتا ہوتا ہے نا یعنی کہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ فالو کرنے لگتا ہے
تو پھر انسان کے احوال جو ہوتے ہیں اللہ اس کو درست کر دیتے ہیں اور دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، جس سے دین کی بات کا اثر اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ نے جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے جنگی قیدیوں کے متعلق احکامات۔ جو جنگ میں قیدی بن کر آتے ہیں نا، ان کے متعلق کیا احکامات اللہ نے نازل کیے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْجَنْتُمُوهُمْ فشدوا الوثاق وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں دو اختیار ہیں، فدیہ لے کر آزاد کر دیں یا بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیں۔ تو قیدی جو بن کر آتے ہیں نا، ان کے بارے میں دو احکام اللہ نے، دو اختیارات دیے ہیں ایمان والوں۔ ایک تو یہ کہ ان سے فدیہ لیں، اور یعنی کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کچھ فدیہ دیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، یا ان سے بنا فدیہ لیے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب بدر کے موقع پر کفار کے 70 آدمی گرفتار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، جبکہ یہاں فدیہ لے کر چھوڑنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ مذکورہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اصل حکم یہ ہے کہ کفار کی طاقت کو کچل کر ختم کرنا ہے۔ چونکہ غزوہ بدر میں فدیہ لے کر چھوڑنے کا مطلب یہ بن رہا تھا کہ ان کی طاقت کو اچھی طرح سے کچلے بغیر رہا کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ بعد میں جب مسلمان اور اسلام طاقتور اور کفار کمزور ہو گئے تو پھر اس آیت والا حکم دے دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان حاکم تو قیدیوں کے متعلق 4 قسم کے اختیار حاصل ہیں، یعنی اگر مسلمان لیڈرشپ میں ہے تو اس کو اللہ نے 4 اختیارات دیے۔ پہلا تو یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ قیدی سے مراد یہاں پہ وہ کفار و مشرکین قیدی ہے نا، جو وہ غیر مسلم ہیں، تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر دوسرا غلام بنا لیا جائے۔ تیسرا ہے کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا ہے، فدیے میں پیسے بھی ہیں اور قیدیوں کا تبادل بھی ہے، یعنی ایک قیدی کے بدلے کوئی دوسرا قیدی نا، اور فدیے کے بغیر آزاد کر دیں، یہ چاروں چیز وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو جنگ بدر میں 70 سے زیادہ جو ہے گرفتار ہو کر جو لوگ آئے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا۔ تو اس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ لوگ دوبارہ دین اسلام کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا، تو ان کو کچل کر رکھ دینا چاہیے تھا، یعنی ان کو بنا فدیہ لیے ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا در حقیقت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین ہے نا، تو سب بات کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو بھی درگزر فرما دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے اہل جنت کے لیے انعامات کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 15 میں سورہ محمد کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ گزشتہ آیت میں جہاد و قتل کا بیان تھا، اب جنتیوں کے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے انعامات کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ 4 قسم کی نہریں بھی عطا فرمائیں گے۔ کون سی 4 نعمتیں، نہریں عطا فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں کو؟ چلیں اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی تو پانی کی نہر جو بالکل صاف ہوگی، پانی کی نہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا،
ایسی دودھ کی نہر جو دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا نا. پھر شراب کی نہر جو لذت والی ہوگی، جنتیوں کے لیے جنت والی جو شراب ہوگی اس کو ان کو عطا کی جائے گا. اور اور کڑوی نہیں ہوگی اور بدبو نہیں آئے گی ان ساری چیزوں میں نا. دودھ میں، پانی میں، شراب میں، کسی میں بھی کوئی بدبو نہیں ہوگا، کڑوا مزہ نہیں ہوگا اور نہ یہ خراب ہوں گے. اور پھر چوتھی چیز جو اللہ ان کو عطا کریں گے وہ ہے شہد کی نہر جو بالکل صاف ستھری ہوگی. تو یہ چار نہریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں کو عطا کریں گے. اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہے. اس کے بعد مومنین اور منافقین کے درمیان فرق. مومنین جو ہوتے ہیں ان کے اور منافقین جو ہوتے ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے، اللہ نے یہاں پہ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ. اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مخلص تھے، یعنی کہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا عشق کی انتہا تھی. تو تو انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی نئی سورت نازل ہو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور جہاد کی اجازت بھی مل جائے. تو وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے اور اگلی صورتوں کے نازل ہونے کے انتظار میں رہتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے اور جہاد کی بھی ان کو اجازت مل جائے اس کے وہ انتظار میں ہوتے ہیں. تو منافقین بھی زبانی طور پر یہی بات کہہ دیتے ہوں گے. تو ہم نے دیکھا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں ایک ان کے ہوتا ہے لیکن زبان سے ایک ظاہر کرتے ہیں نا. انہی کو منافقین کہا گیا ہے کہ ڈویل نیچر ہپوکریٹ سے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی وہ کہہ دیتے تھے جب کوئی صورت نازل ہوتی اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا تو منافقین کی حالت خوف کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو جاتی جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہے. تو کیونکہ وہ دل سے جہاد کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے، نہ وہ جانے کے لیے دل سے راضی ہوتے، اس وجہ سے جب جہاد کا حکم آتا اور جہاد کے متعلق صورت میں آیت نازل ہوتی تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر یہ رک جاتے تھے. اس سے یہ بھی صحابہ اکرام نے واضح طور پر اللہ نے فرق کر کے بتا دیا کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافقین میں سے ہے. اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کفار کے لیے وعید. جو اللہ کفار کے لیے وعید کر رہا ہے وہ یہاں پہ ارشاد کیا گیا ہے. آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے سے روکتا ہے، لیکن بطور خاص اس سے مراد بنو قریظہ اور یہود ہے. تو ہر وہ شخص اس میں اس آیت کے بارے میں جو وعید دی جا رہی ہے ہر وہ شخص موجود ہے، ہر وہ کافر موجود ہے جو دین اسلام پر چلنے سے روکتا ہے نا. تو لیکن بالخصوص یہاں پہ کن کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے؟ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا مدینہ منور میں ان کو اور یہودیوں کو جو تکلیفیں پہنچاتے تھے نا صحابہ کرام کو، اور ان میں سے بہت سارے منافقین تھے. یہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی بہت مدد کی تھی. تو یہ مدینے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ان کی ٹریٹی بھی تھی کہ کوئی اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرنے آئے تو سب مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین کی بہت مدد کی تھی. تو ان کے اعمال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یعنی آخرت میں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ اس چیز کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا جس کو اللہ نے مال عطا کیے ہیں نا، اسے ہمیشہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ صدقہ خیرات دیتے رہا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے اموال کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی قربانی کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس کا فائدہ اللہ کو، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ ہماری عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا فائدہ تو در حقیقت ہمیں ہی ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذریعہ بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ بتایا گیا بلکہ تم خود بھی اگر تبدیل ہو گئے تو تمہاری جگہ ہم اور لوگوں کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمارے مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکموں کو مانیں گے۔ تو یہاں پہ ان کفار و مشرکین سے بھی مخاطب ہو کر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دین اسلام کی مدد نہیں کرو گے، اور دین اسلام میں رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اسلام کے لیے آگے بڑھ کر کام نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چن لیں گے جن سے ہم کام لے لیں گے نا دین اسلام کا، جن کو جو ہماری مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکموں کو مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو دین اسلام کے لیے داعی بنائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خوب دین کا کام لیں، تاکہ ہم بھی اس آیت میں جن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی جو اس پارے میں پارے 26 میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ فتح۔ تو اس سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں لفظ فتح موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فتح رکھ دیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 1 میں سورہ فتح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کریں، اور آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ سن 6 ہجری کو آپ عمرہ کرنے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مشرکین کی رکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرما دی، جو سن 8 ہجری کو فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی ہے۔ تو سن 8 ہجری کو فتح مکہ کی، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ نے 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی، اس کے 2 سال کے بعد آپ سمجھیں یہ پورا ہوا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے عصمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر تمام انبیاء علیہم السلام معصوم کی طرح معصوم ہیں۔ یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ اجتہادی لغزش اور بھول چوک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے فتح اور مغفرت کی جوڑ۔
تو ضم جو لفظ یہاں پہ ارشاد کیا گیا ہے اس کا ایک معنی الزام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی اور مدنی زندگی میں جو لوگوں نے الزام لگائے تھے اس کھلی اور شاندار فتح کی وجہ سے وہ آپ کے مقدر و مواقف بن جائیں گے، یعنی کہ آپ کی اطاعت میں آ جائیں گے۔ اب وہ الزام کی بجائے آپ کی مداح کریں گے، یعنی کہ جو آپ پر الزام لگایا کرتے تھے نا وہ اب آپ کی تعریف بیان کریں گے۔ اس کو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا۔ اگلی چیز جو یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے بیت رضوان۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ مشرکین کو اطلاع کری کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثار سے بیت رضوان لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ید اللہ، ید جو ہے ید اللہ تعالیٰ کی صفات اور متشابہات میں سے ہے جس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہاں البتہ متاخرین حضرات درجے زن میں اس کا معنی قدرت کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ بیت رضوان جو بتایا گیا ہے نا ید اللہ یعنی کہ اللہ کا ہاتھ بھی اس میں موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اپنے ہاتھ پر لے کر سب کے ساتھ یہ بیعت کی تھی کہ جب تک وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے ان واپس نہیں جائیں گے نا۔ تو اس میں اللہ نے کہا کہ اس میں اللہ کی بھی مدد شامل ہے، یعنی اللہ کا بھی ہاتھ موجود۔ تو اس سے فزیکل ہاتھ کو آپ نہ سمجھیں کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے جس طریقے سے ان کی بیعت میں موجود ہونا چاہتا تھا وہ موجود تھا۔ اس کو یہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ خبر ملی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، یہ اس موقع تک سے درست نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کے ہیلے بہانے، یعنی کہ جہاد جانے کے لیے وہ راضی ہی نہیں ہوتے نا، بہانے بناتے رہتے تھے۔ تو اس کو یہاں پہ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر پر جانے لگے تو حضرات صحابہ کرام تو پہلے ہی سے تیار تھے، لیکن منافقین کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم عمرے کے لیے مکے گئے تو قتل ہو جائیں گے اور واپس نہیں آ سکیں گے، جبکہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مجبوری تھی، کچھ مصروفیت تھی، اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ تو ان کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور تھا۔ تو یہ منافقین عمرے کے لیے جانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی نا کہ اگر مکے میں وہ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ان کی اس ہیلے اور بہانوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے شرکا بیت شریک بیت حدیبیہ سے رضا کا اعلان۔ تو جو صلح حدیبیہ میں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین موجود تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت حدیبیہ کی، جیسے بیعت رضوان جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، جو اوپر بھی گزرا نا، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرکاء سے غزوہ بدر کے شرکاء کی طرح اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سے مراد فتح قریب ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد حاصل ہوئی۔ اللہ ان سارے ان سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہیں، اللہ نے یہ واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا، جس سے معاشی و خوشحالی بھی حاصل ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے اقتدار بھی دیا، انہیں مال بھی عطا کیا، جس سے وہ خوشحالی والی زندگی بسر کر سکیں۔ اگلی چیز جو یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت باللغو۔ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے مکہ گئے تھے، ادھر سے مشرکین نے 50 آدمی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کرنا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ ادھر مشرکین نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں روک لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان 50 افراد کو قتل کرنے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ادھر مشرکین کے دل میں مسلمانوں کی رعب ڈال دیا کہ وہ بھی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے سے رک گئے اور اصلاح پر آمادہ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ جو کفار و مشرکین تھے جنہوں نے معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادے سے 50 افراد کو بھیجا تھا، کس طریقے سے صحابہ اکرام نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا، ان ساری چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز اللہ نے جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے سکینت کا نازل ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر اصرار کیا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم، اور محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ تو یہاں پر تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دلوں میں تحمل پیدا کیا اور انہیں تقوی پر ثابت قدم رکھا، اسی کو سکینت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جب صلح حدیبیہ کی تحریر کی جا رہی تھی، ریٹن اگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، اس میں ان کفار و مشرکین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کے بجائے انہوں نے لکھا بسمک اللہم، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اس کے بجائے لکھا کہ محمد بن عبداللہ، یعنی محمد جو اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر جب مسلمانوں کو یہ بڑی ناگوار گزری، اس کے باوجود اللہ نے انہیں تقوی اختیار کرنے کی ہمت دی، جس کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی چیز جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے خواب کا ذکر ہے یہاں پر۔
آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہاں سے اس خواب کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر پر جانے سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر سن 6 ہجری کی بجائے 7 ہجری کو پوری ہوئی۔ آپ نے اپنی جماعت کے عمرہ امن و سکون کے ساتھ عمرے کی ادائیگی فرمائی۔ تو 7 ہجری میں، کیونکہ حدیبیہ میں ٹریٹی ہوئی تھی 6 ہجری میں، تو 7 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اور اگلی چیز یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے غلبہ برہانی اور غلبہ عملی۔ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں تمام لوگوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہی جو ہوتی ہے وہ پیغمبر کو جو خواب آتے ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے پیغمبروں کو بھی ہدایت دی ہے اور دین حق دے کر اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور تمام دنیا پر ان کو غالب رکھنا، یعنی ان کو دنیا میں سے چن لیا، چنندہ بندے ہیں، اور اس کی گواہی اللہ ہی دینے پر اللہ ہی کافی ہے۔ غلبے کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ غلبہ برہانی اور ایک ہے غلبہ عملی۔ غلبہ برہانی یعنی دلیل کے ساتھ تمام ادیان پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب ہونا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے، یعنی کہ دین غالب آ چکا ہے نا ساری چیزوں پر، یہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے غلبہ برہانی۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے غلبہ عملی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکا ہے، اور پورے کراز پر غلبہ عملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یعنی کہ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ دجال دنیا میں آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، اور پھر ساری باطل فرقے جو ہوں گے ان کو ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو اور ان کے سارے جو چن کر سارے یہودی ہوں گے ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو اب دنیا میں اللہ کا نام لیوا ہی، یعنی اللہ ہی کا نام لینے والے باقی رہ جائیں گے، اور تمام کفار و مشرکین کا صفایا ہو جائے گا۔ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے اوپر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، آیت نمبر 29 میں، تو صلح نامہ میں مشرکین نے اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے محمد الرسول اللہ لفظ رسول اللہ لکھنے سے انکار کیا تھا نا، کہ اللہ کو رسول مانے، اللہ کے رسول مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کو نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس کو مستقل حصہ بنا دیا۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، اور رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ رسول جو ہے وہ ہے پیغمبر کی بات جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے، ہمارے نبی کی ذات بابرکت بھی محفوظ ہے، اور آپ کی باتیں جو ہیں جس کو ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی ساری کی ساری محفوظ ہیں۔ اور اگلی چیز جو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو آیت نمبر
29 کے کنٹینیوشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تم پر سخت ہے نا، کفار پر سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں، اور تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، رکوع نماز کی پابندی، سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہے نا، تلاش میں رہتے ہیں، اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان نظر آتے تھے۔ تو سجدہ جو زیادہ کرتے ہیں ان کے ماتھے پر نشان سا بن جاتا ہے نا سجدوں کی کثرت کی وجہ سے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چہرے پر یہ نشان نظر آتا تھا۔ ان کے ان کے اوصاف تورات و انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی ہو جس نے پہلے تو اپنے کو نکالی ہو، جس نے پہلے تو نپل نکالی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا ہو، پھر تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہو، پھر اپنے تے سے کے سارے کڑوں کو کڑھی ہوئی ہو کہ کسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مثال کیسی دی گئی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مثال آپ سمجھیں درخت کی مضبوط درخت کی طرح دی گئی جس کے اوپر بہترین، جس کو اگر ہارویسٹ کرنا کسان چاہے تو اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، خوشی ملے کہ کتنا اچھا یہ جھاڑ میں نے اگایا ہے، اور اس کی کتنی مضبوط جڑیں ہیں، اور اس کے اوپر پھل پھول جو ہیں وہ کتنی بہترین طریقے سے لگتے ہیں نا۔ تو اللہ نے اس طریقے سے صحابہ کی مثال دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کافروں کا دل جلے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کا دل جلانے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوصاف کو بار بار بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو تھے کفار و مشرکین یہ ہمیشہ ہیوملیٹ کر رہے ہوتے تھے نا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، کیونکہ زیادہ تر صحابہ اکرام جو ابتدائی دور کے ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں وہ ہے نچلے طبقے کے۔ نچلے طبقے سے مراد غلام کردہ، آزاد کردہ غلام، جو یہ نچلے طبقے کے جن کے پاس زیادہ اختیار نہیں تھا، ایسے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ تو یہ کفار و مشرکین ہیوملیٹ کرتے تھے صحابہ کرام کو، تو اللہ نے ان کے مرتبے کو بہت بلند کیا، اور ان کے اوصاف کو بیان کر کر، ان کی اچھی کوالٹیز کو بیان کر کر تمام عالم کے مسلمانوں کو بھی ہدایت دی کہ اگر تم بھی نیک بننا چاہتے ہو تو تمہارے اندر بھی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اگلی چیز جو اگلی صورت یہاں پہ 26ویں سپارے میں ملتی ہے وہ ہے سورہ الحجرات۔ تو اس صورت میں حجرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش، حجروں کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الحجرات رکھ دیا گیا ہے۔ تو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔
تو سورت کی شروع والی آیت میں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہو اور ان معاملات میں آپ نے مشورہ بھی طلب نہ کیا ہو تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اور پھر ان میں بحث و مباحثہ کرنا خلاف ادب ہے۔ جس چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینا ضروری سمجھا آپ مشورہ لیتے تھے، لیکن اگر کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بنا مشورہ لیے کہی ہے تو پھر اس میں کوئی بحث و مباحثہ کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس کو بتایا گیا جیسے قبیلے تمیم کے وفد کے امیر بنانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے سے پہلے حضرات حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبائن بحث ہوئی تھی، کہ ان کے درمیان بحث ہوئی تھی صحابہ اکرام کے درمیان۔ تو اس کو یہاں تو اس وقت یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی جن میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ یہ حکم جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد آج بھی مسجد نبوی کے حدود میں یہی حکم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں آپ بات نہ کیا کریں۔ تو اسی کو ابھی بھی فالو کرنا ہے کہ مدینہ منورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا اہتمام کرنا تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آج بھی مسجد نبوی کے حدود میں یہی حکم ہے کہ آپ بہت بلند آواز سے نہ بات کریں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ آداب معاشرت ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ہر وہ بات جس سے معاشرت میں لڑائی یا فتنہ ہو یا اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس سے ان دو آیات میں منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے کی تکلیف دینے سے، پریشانی ان کے لیے پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ ایک دوسرے کو طعنہ نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے اور بدگمانی نہ کرے، کسی کے عیب تلاش نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے عزت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ عزت جو ہے وہ اللہ تقوی والوں کو عطا کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ عزت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ آیت نمبر 14 آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مختلف قبائل اور اقوام اور خاندان بنائے ہیں نا، بہت سارے خاندان۔ ان کا مقصد صرف پہچان ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر بڑائی اور عزت جتلائیں۔ عزت اور بڑائی کا دار و مدار جو ہے وہ ہے تقوی پر۔ تقوی کی بنیاد پر انسان کا درجہ اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہ کہ اس کی نسل، نسب، نہ اس کے مالی مطلب اس کے پاس کتنے پوزیشنز ہے، کتنا پاور ہے، کتنا مال ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے۔ اللہ تقوی جس کے اندر اللہ کی گاڈ کانشیسنس جسے کہا جاتا ہے نا، اللہ کا استحضار، ہر چیز میں اللہ کی بات کو مقدم رکھنا، اللہ کے ہونے کا استحضار جس کو زیادہ ہے وہ زیادہ اونچے درجے پر فائز ہے۔ اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو ہے اس میں جو شروع ہوتی ہے اگلی صورت وہ ہے صورت خوف۔
تو خوف حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر عقیدے آخرت کی کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو خوف کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے نا۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے باسی بعد الموت کا اس بات، یعنی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ابتدائی آیت میں منکرین آخرت کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی میں جائیں گے اور ہمارے جسم کے تمام حصے کو مٹی کھا جائے گی اور ان کو دوبارہ جمع کیسے کیا جائے گا؟ انہیں جواب دیا گیا کہ زمین میں جن حصے کو گھٹا دیں گے ان کا ہمارے پاس پورا عمل ہے اور ہمارے پاس کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کو، بندے کے ہر عمل کو لکھ رکھا ہے، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، تمام کے تمام موجود ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، جس طریقے سے پہلی دفعہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مر کر دفنائے جانے، ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کرے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی چیز یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے منکرین انبیاء کا کچھ تذکرہ کیا، جو انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے تھے نا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واقبان لوط۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور کنویں والی قوم نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ثمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا۔ تو ان ساری قوموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ صرف آپ کی قومیں آپ کو نہیں جھٹلا رہی، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا۔ تو آپ افسوس نہ کریں، غمزدہ نہ ہوں، اپنے دل کو شکستہ نہ کریں۔ اور پھر کرامن کاتبین، جو دو فرشتے ہوتے ہیں جو دائیں اور بائیں ہاتھ پر فرشتے ہیں، جن کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ يَتَقَلَّبُ الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ قیامت کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ بطور حجت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہے، ایک انسان کے دائیں کاندھے پر اور ایک انسان کے بائیں کندھے پر موجود ہے، جو بھی کام کرتا ہے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ اگر نیکی کا کام کرتے ہیں تو کرامن، جو سیدھے ہاتھ والا ہے وہ لکھتے ہیں، اور کرامن کاتبین بیسیکلی ان کے نام ہے، ایک دائیں ہاتھ والا ہے اور ایک بائیں ہاتھ والا۔ تو یہ دائیں ہاتھ والا نیکیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ والا گناہوں کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں، نیکی کا ارادہ ہی کرنے پر، خالی آپ ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے نیکی لکھتی جاتی ہے، اور آپ اگر نیکی کر دیتے ہیں تو اس نیکی کو، یعنی اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور آپ وہ ارادے کو پورا کر دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اس کو 10 گنا بڑھا کر ثواب لکھا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ نہیں لکھتا، گناہ کے ارادے پر نہیں لکھا جاتا۔ جب تک کہ آپ گناہ کر نہ لیں تب تک گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کتنا اللہ کا کرم ہے نا۔ اور گناہ لکھا صرف ایک ہی جاتا ہے، ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، بڑھ کے نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اپنے بندوں کو۔ اگلی چیز جو ہے اللہ نے جس کا ارشاد فرمایا ہے وہ متقین کا انعام جو اللہ دیں گے، اس کے بارے میں ارشاد ہے آیت نمبر 31 میں
وَأُنزِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، گزشتہ آیت میں جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ تھا۔ اوکے سوری، ہم نے یہ مس کر دیا، تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جہنم سے سوال اور اس کا جواب۔ تو جہنم جو ہے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل مزید، اس وقت کو بھی یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تمہارا پیٹ بھر گیا، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ تو جہنم سے یہ سوال صرف تحدیداً اور زجر کے لیے ہوگا کہ لوگ پہلے سے جہنم میں ہوں گے، تو اس سے ان پر خوف طاری ہو گیا ہوگا۔ تو جہنمیوں کے لیے بڑا عذاب ہے اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، تو جہنم سے بھی اللہ سوال کریں گے کیا تمہارا پیٹ بھر گیا، تو یہ کہے گی کیا اور نہیں ہے۔ تو وہ اور جو بھی کفار و مشرکین ہوں گے، اللہ سب کو اور یہ اللہ نے فرمایا نا کہ جہنم کا جو ہے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو شرک میں مبتلا تھے، اور وہ پتھر ہیں جن سے بت بنائے گئے۔ ان سارے پتھروں کو اور وہ انسان جنہوں نے شرک کیا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی تلاوت فرمائی منتقین پر جو اللہ نے انعام نازل کیا ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے۔ تو گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ جہنم اور جہنم کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت کو متقین کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، اور یہ بالکل بھی دور نہیں ہوگی، یعنی متقین جو اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرتے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ چیز ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اپنی حفاظت کرنے والا۔ اپنی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بن رہا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے فریض امام الانبیاء علیہ السلام۔ تو آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف لوگوں تک نصیحت کو پہنچا دینا ہے، لوگوں کو منوانا نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ ادا فرما دیں۔ جس کے دل میں آخرت کے دن اور اللہ کا خوف ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف ہدایت کو پہنچانا ہے، یعنی کہ حق بات کو پہنچانا ہے، اور ہدایت اس پر قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ اگر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کہ اسے مر کر اللہ کے پاس جواب دینے کا استعداد ہوگا، تو وہ آپ کی بات کو ضرور قبول کرنے والا ہوگا۔ یہاں پہ اس چیز کو بتایا گیا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 26واں سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے جتنی چیزیں پڑھی گئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس جڑنے کو، اس پڑھنے کو اپنی طرف سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔